السلام علیکم محترم ناظرین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1۔ حضرت ابو جعفر محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث سنتے تو نہ اس میں اضافہ کرتے اور نہ کمی کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک گروہ اللہ کے کام پر ہمیشہ پوری طرح قائم رہے گا، اس کی مخالفت کرنے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 7۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور اس کی مدد کی جاتی رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 10۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کرے جو اصل میں اس میں شامل ہی نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 14۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع نہ کرو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے نے کہا، ہم تو انہیں منع کریں گے۔ سالم رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں تو وہ کہتا ہے ہم تو منع کریں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 16۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمیشہ سلامت رہیں۔ شکریہ۔